لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا، حضور پیدا ہوئے تھے تو میلاد نہیں منایا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کافر ہی کافر تھے سوائے بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے، کون تھا وہاں پر؟ تو کافروں سے پوچھو گے میلاد نہیں منائے تھے، اگر تم بھی انہی کی کیٹیگری کے ہو تو مت مناؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں لیکن حضور جس دن مدینے میں انٹر ہوئے تھے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے تھے، ارے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی مدینے کی گلیوں میں آ کر دف بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے، ہم پر مولا کا 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ الحمدللہ اسی بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر حضور کے آنے پر تم مکہ کے کافروں کی اقتدا کرتے ہو تو تمہیں مبارک، الحمدللہ ہم مدینے کی ان بچیوں کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور انہی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سرگودا شہر میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ربیع الاول کی خوشی کے حوالے سے بات چلی، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ربیع الاول میں خوش ہونا سرکار کی آمد پہ یہ تو مدینے کا طریقہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینے والوں نے خوشی میں اشعار پڑھے تھے اور مدینے کی بچیوں نے پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایو المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ تو دیکھیں حضور کے آنے پر خوش ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ بڑے تھے یا بچیاں تھیں؟ کہا جی بچیاں۔ تو میں نے کہا تم بڑوں والی خوشی مناؤ نا، بچوں والی کیوں مناتے ہو؟ یہ آپ کی دلیل مان بھی لی جائے تو پھر بچوں والی خوشی ہوئی نا، بچے خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو خوش ہوتے ہیں لیکن آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا مدینے کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر پڑھے تھے یا مکہ سے مدینہ آنے پر پڑھے تھے؟ کہا جی مکہ سے مدینہ آنے پر۔ میں نے کہا آپ جو سرگودا خوشی منائیں گے حضور کے مکہ میں پیدا ہونے پر یا مکہ سے سرگودے آنے پر؟ کہا جی مکہ سے پیدا ہونے پر۔ تو میں نے کہا آپ کی دلیل کیسے بنی؟ دلیل تو تب بنتی کہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ والوں نے شعر پڑھے تھے، اب حضور مدینہ سے سرگودا آئے تو ہم شعر پڑھتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ اس کو دلیل میں پیش کیسے کرتے ہیں؟ چلو میں نے کہا اگر آپ اس دلیل کو مان بھی لیا جائے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جس دن آئے اس دن انہوں نے اشعار پڑھے، اس کے بعد حضور مکہ چلے گئے تھے یا مدینہ رہے تھے؟ کہا جی رہے تھے مدینہ۔ میں نے کہا کتنے سال؟ کہا 10 سال۔ میں نے کہا 10 سال آپ رہے تو کیا ہر سال جب حضور پہلے دن مدینہ آئے تھے جب وہ دن آتا تو ہر سال مدینے والے جشن مناتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا آپ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ انہوں نے حضور کے آنے پر ایک بار اشعار پڑھے، تم ہر سال جشن مناتے ہو، تو یا تو وہ بھی ہر سال 10 سال مناتے رہتے تو آپ بھی بنا لیتے۔ تو دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے آپ دلیل سمجھاؤ۔ میں نے اس لیے کہا خوش ہونا ہم بھی مانتے ہیں لیکن سوال ہے کہ خوش ہونا کیسے ہے؟ اور پھر مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی کے آمد پر جو ان بچیوں نے اشعار پڑھے تھے اس پہ غور کریں ان نے کیا فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ مدینہ منورہ وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے نا، اور وہ گھاٹی ہے، پہلے تھوڑی جگہ نیچی ہے پھر آگے گھاٹی ہے، پھر وہاں سے اترے، اس گھاٹی پر چڑھ کے یوں اترتے ہیں نا، جو ایسے گھاٹی پر چڑھے نا پھر اترے۔ بچیوں نے یوں دیکھا اور شعر پڑھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ وہ دیکھنے والا منظر ہے، لیکن یہ تب ہے جب کوئی بتانے والا بھی ہو نا یہ جگہ کون سی ہے، بتانے والا نہیں ہوتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کرائے پر زائرین کو لیتے ہیں، زیارتیں کراتے ہیں، پرانا سا مکان ہوگا تو کہیں گے یہ حضرت ابو ہریرہ کا مکان لوگ سمجھتے ہیں پرانا مکان ہے شاید ان کا ہی ہوگا۔ مدینہ منورہ میں کعب بن اشرف یہودی کا گرا ہوا پتھروں کا پرانا مکان ہے، میں اس مکان پہ جا کے کھڑا ہوں، آج بھی پتھروں کے کھنڈرات ہے، لیکن عام بندہ اس کو نہیں سمجھتا۔
نہیں پتہ ہوتا ان جگہوں کا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ان بچیوں نے اشعار پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آخری شعر دیکھیں، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور کیسے آئے ہیں؟ بالامر المطاع، امر آپ کا ہوگا، اطاعت ہم کریں گے، آپ حکم دیں ہم بات مانیں گے۔ تو وہ تو یہ منظر تھا کہ آپ فرمائیں اور ہم مانیں، آپ فرمائیں اور ہم مانیں۔ اس کا معنی یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، اور نبی پاک کے آنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو خالق کی عبادت پر لگا دیں۔ ہمیں بھی چاہیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے اس بنیادی مقصد کو سمجھیں، اور مخلوق سے کاٹ کے امت کو خالق کے ساتھ جوڑیں۔ اور مخلوق سے کاٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کو کہہ دیں بیوی سے الگ ہو جائے، مخلوق سے کٹ جائیں، بیوی سے کہہ دو شوہر کو چھوڑ دیں، مخلوق سے کٹ جائیں، اور بچوں سے کہہ دو باپ سے الگ ہو جائیں، کٹ جائیں۔ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، مخلوق میں رہتے ہوئے خالق کو یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے دین کو یاد رکھیں، اور اللہ کو کبھی بھی نہ بھولیں، ہر وقت عبادت کی پوری کوشش کریں۔